بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام زمانہ وارث حق کے جلوہ نما ہیں، آپ علی و فاطمہ کے ماہ لقا ہیں، آپ ہی السبیل، آپ ہی امام مبین، آپ ہی منصور جاں ہیں، آپ جہاں ہیں جدھر ہیں، ہم آپ کی نظروں سے کب نہاں ہیں، آپ کی غیبت میں پرچم عباس، آپ کے ہونے کا وجود حیات مومن میں خوشبوئے معطر کی طرح ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1444 ہجری 2 ماہ ذی القعدہ، معرفت اسماع القائم علیہ السلام کے سفر کے تحت منزل بمنزل سفر عرفان کرتے ہوئے آج ہم اپنی منزل مراد یعنی اسم البیت اللہ کی معرفت کے سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ساجدان قبلہ حقیقی اس نام مبارک کی معرفت حاصل کریں گے انشاءاللہ، جو پروردگار عالم نے اپنے محبوب نور اول نور ازل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ اسم البیت اللہ آئمہ علیہ السلام سے ہوتا ہوا وراثت کے طور پر قائم آل محمد علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اسم البیت اللہ کے عنوان کے تحت کلام پاک میں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ، الانعام، الاحزاب، الاعراف، الفرقان، التوبہ، القصص اور سورہ النور کے علاوہ سورہ القریش میں بھی اسم البیت 19 مقامات پر نازل ہوا ہے، اور سورہ النور میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے اسم سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ نے ان گھروں کو بلند کرنے کا اذن دیا ہے جن میں ذکر ہوتا ہے۔ اور اس آیت سے متعلق تفسیر میں ارشاد ہوا کہ ان بلند گھروں سے جس میں پروردگار عالم کا ذکر ہوتا ہے مراد آئمہ ہدا علیہ السلام ہیں، اور یہاں بلند کرنے اور رفعت دینے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق ان گھروں کی طرف سجدہ ریز ہو تاکہ انہیں ان گھروں کی بلندی اور رفعت کا اندازہ بھی ہو سکے۔ اپنے عنوان سے متصل ہوتے ہوئے سورہ الرحمن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ہم نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی یعنی میری عبادت کریں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ہماری خلقت کا حقیقی مقصد تو عبادت الہی ہی ہے، معرفت الہی ہے۔ بے شک عبادت وہ
جو معرفت کے ساتھ کی جائے گی، ایک حقیقت ہے، لیکن عبادت کے لیے کسی نہ کسی سمت کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اسی کے تحت اس مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے لیے، کس کا مقصد تخلیق ہے؟ مخلوق کا، اور مخلوق جو ان گنت ہے، اسی مخلوق میں سے پروردگار عالم نے جس مخلوق کو درجہ کمال پر فائز فرمایا، اس مخلوق کو انسان کہا اور اشرف المخلوقات کہہ کر بلایا۔ کلام پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ پروردگار عالم جو احسن الخالقین ہے، اس نے اپنی اسی صفت کے تحت اس کی حسین خلقت یعنی جناب عمران اور شہزادی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی پاک اور حسین ہستیوں کے ملنے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور پاک کو، نور مبارک کو 13 ماہ رجب المرجب 30 عام الفیل کو کعبۃ اللہ بیت اللہ میں نازل فرمایا۔ پروردگار عالم نے اپنے گھر کی نسبت دی ہے کعبۃ اللہ کو، یہ وہ گھر ہے جسے ذات الہی نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور اس گھر کو آباد کرنے والی ہستیاں جو ہیں وہ شہزادی فاطمہ بنت اسد اور مولا علی علیہ السلام ہیں۔ مزید دیکھیے، کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں ہے جسے شہزادی اور مولا علی نے آباد کیا، اور مدینہ منورہ میں محلہ بنی ہاشم میں ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آباد تھے، اور یہ وہ گھر ہیں جو علم و نور، معرفت الہی اور عبادات الہی کے نور سے مزین بھی تھے۔ انہی گھروں سے، دیکھیں گھروں سے مل کر ہی تو محلے آباد ہوتے ہیں نا، اور محلے مل کر بہت سے محلوں سے شہر آباد ہوتے ہیں، اور اس آباد کاری کے نظام معاشرت کو عمرانیات کہا جاتا ہے، یعنی جناب عمران اور شہزادی فاطمہ بنت اسد وہ مبارک ہستیاں ہیں جو جن پاک ہستیوں سے گھر آباد ہوتے ہیں، اور انہی گھروں کی آبادی اور نور کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور اسی شہر کے نور، یہ جو شہر علم ہے جس میں نور ہی نور ہے، اسی کے تحت ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ پتہ لگا کہ یہ علم کے شہر میں سب کے سب محمد ہیں، اور اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب یعنی امام اول علی ہیں، اور آخر امام قائم آل محمد علیہ السلام، جن کی ہستی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کرتے ہیں، وہ ہستی قائم آل محمد البیت اللہ کی ہے۔ بے شک پروردگار عالم نے فرمایا کلام پاک میں، میں مالک الملک ہوں، اور ارشاد رب العزت ہے کہ تمام زمینوں کا مالک پروردگار عالم ہے، اور وہ جسے چاہے اپنا وارث بنائے، اور اس نے اپنی زمینوں کا وارث اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، یعنی جس ملک کا وہ مالک ہے اس نے اسے وراثتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ کی وراثت آئمہ علیہ السلام پر منتقل ہو گئی۔ کلام پاک سے وارث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مزید محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کے صالح بندے ہیں جن کے سپرد پروردگار عالم نے نظام کائنات کیا ہے۔ اب اسی عنوان کو جوڑتے ہوئے میں آپ کے سامنے بیت اللہ کے مطالب کو پیش کروں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے کتنا حسین پیغام ہے جسے پروردگار عالم نے
کلام پاک کی آیات سے اس طرح واضح فرمایا ہے۔ اب بیت اللہ کو سمجھیے، جس کو بلند کرنے کا اذن پروردگار عالم نے دیا ہے، جس میں ذکر الہی ہوتا ہے، اس سے مراد آئمہ علیہ السلام ہیں۔ اب انہی بیت اللہ کو سمجھیے۔ اب بیت اللہ وہ گھر جسے ذات الہی نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے، ان کا ذکر کلام پاک میں آیا ہے، جن کی تعداد 3 ہے، جس میں پہلا گھر بیت العتیق ہے، اور دوسرا گھر بیت المعمور ہے، اور تیسرا گھر البیت اللہ ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں مزید، بیت العتیق یہ وہ بیت اللہ ہے جو عرش معلی پر قائم فرمایا۔ یہ وہ نورانی بیت اللہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب الہی نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور اول ہیں، ان کے نور کو قیام کروایا تھا، جس کے گرد 1,24,000 انبیاء اور ملائکہ طواف کرتے رہتے تھے۔ ان کو حکم تھا کہ بیت عتیق کا طواف ہوتا رہے، اور پھر دوسرا گھر عین بیت العتیق کی سیدھ میں آسمان پر موجود ہے، جو بیت المعمور ہے، اور پروردگار عالم نے شہزادی کونین ملکہ عالمین کے نور جو حورائن سیاہ ہیں، درۃ النورہ ہیں، اور خیرت اللہ ولیہ بی بی ہیں، ام الحسنین شہزادی کونین ہیں، ان کے نور کو بیت معمور میں رکھا۔ وہ وہاں نور افشانی کرتا تھا، اور اس کے گرد تمام حوران جنہ حران محو طواف رہتی تھیں۔ یہ گھر عین بیت العتیق کی سیدھ میں آسمان پر موجود تھا، اور اس کے بعد اس کی عین سیدھ میں پروردگار عالم نے زمین پر بیت اللہ تعمیر کروایا، جو اس مقام پر تھا جو مکہ مکرمہ ہے، اور وہیں سے زمین کے فرش کو بچھانے کا آغاز بھی ہوا تھا۔ مرسل انبیاء سے پروردگار عالم نے اس گھر کی تعمیر کروائی۔ یہ بیت اللہ ہے جس میں پروردگار عالم نے 13 ماہ رجب المرجب 30 الفیل کو مولا کائنات ہادی العالمین ولی اللہ مظہر صفات الہی کو اپنا اسم اور اپنی صورت، یعنی ان کی آنکھیں عین اللہ، ان کا چہرہ وجہ اللہ، ان کے کان اذن اللہ، ان کی زبان لسان اللہ، ان کے ہاتھ ید اللہ ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کعبۃ اللہ میں نازل فرمایا۔ اب حکم یہ تھا مخلوق کو کہ حران کعبۃ اللہ کا طواف جاری و ساری رہے، اور یہ طواف قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے جو وارثان ہیں، جن میں حسن مجتبیٰ ماہ رمضان المبارک میں مثل قرآن نازل ہوئے، تو پروردگار عالم نے ان کو بیت اللہ کا شرف عطا فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو نازل ہوئے، ظہور ہوا امام حسین علیہ السلام کا، تو آپ کو بھی بیت اللہ کا شرف عطا ہوا، اور پھر بالترتیب امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، اور باقر العلوم، اور جعفر صادق آل محمد، موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، اور ان کے بعد تقی الجواد اور الہادی النقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر القائم آل محمد علیہ السلام بیت اللہ ہیں۔ اور یہ 3 گھر جن کی میں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا، ایسے ہی مزید 9 گھر اور بھی ہیں جو آئمہ علیہ السلام سے منسوب ہیں اور آسمانوں میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے ان بیت اللہ، بیت الشرف کو اپنی ذات سے نسبت دے کر آئمہ علیہ السلام کو مجسم طور پر بیت اللہ کہا، جنہیں بلند کرنے کا
اذن بھی دیا ہے۔ پوری مخلوق انسانی اشرف المخلوقات پر یہ بات واجب ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کریں اور ساتھ بیت اللہ حقیقی کی بھی معرفت حاصل کریں اور ان کے منتظر بھی رہیں، اور جب وہ کعبۃ اللہ میں بیت اللہ کی صورت ظہور فرمائیں تو پھر ان کا بھی طواف جاری و ساری رہے۔ جو بھی محمد و علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کے نور کے وارث ہیں، علم و نور کے وارث ہیں، وہ سب بیت اللہ کا شرف رکھیں گے۔ پروردگار عالم جو احسن الخالقین ہے، اول کو آخر سے ملا دیتا ہے، حق کو حقیقت سے ملانے والا ہے۔ پروردگار عالم اصل کو اصل سے ملانے والا ہے، اس کے علاوہ وہ ظاہر کو باطن سے ملا دیتا ہے۔ پروردگار عالم وہ ذات ہے جو حقیقی بیت اللہ سے بھی ملا دینے والا ہے۔ اب پروردگار عالم نے، میں نے آپ کو بتایا، ایسے 12 گھر ہیں جو آسمانوں اور زمین میں بیت اللہ کی صورت موجود ہیں، اور ان کی باطنی تفسیر 12 امام علیہ السلام ہیں، جن کے اول علی مرتضیٰ اور آخر قائم آل محمد ہیں۔ قبلہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور قبلہ آخر یعنی بیت اللہ قائم آل محمد علیہ السلام ہیں، جو ہو بہو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی سراپا ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام تو ہماری ہی نسل سے ہوں گے۔ مزید اس عنوان کو آپ کے گوش گزار اس طرح کروں، بیت اللہ کے عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار عالم نے انسانی وجود کے 3 ارکان بنائے ہیں، جیسے ایک جسم، ایک روح اور ایک نفس۔ اسی طرح قبلے بھی 3 ہوں گے۔ سب سے پہلے قبلہ حقیقی، جسے ہمارے وجود کے لیے خلق فرمایا، تاکہ جب ہم عبادت پروردگار عالم کرنا چاہیں تو کعبے کی طرف سر کو جھکائیں، ہمارا رخ کعبے کی طرف ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حالت سجدہ میں جب ہم ہوتے ہیں تو اس وقت یہ مومن کی معراج ہے، وہ اپنے خالق حقیقی کی طرف شرف معراج کو پا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارا چہرہ جو ہے وہ قبلہ حقیقی یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور اسی کعبۃ اللہ کی چھت پر جب جناب حضرت بلال نے فتح مکہ کے موقع پر اذان دینے کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعبے کی چھت کی طرف سے جھک کر پوچھا کہ میں تو چھت پر ہوں، بتائیے میں کس سمت کی طرف اپنا چہرہ رکھوں اور اذان دوں، نماز پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی چھت پر ہو تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اذان دو۔ بہرحال مزید اب دوسرا جو قبلہ ہے ہمارا وہ ہے قبلہ نفسانی۔ قبلہ نفسی کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، نفس جو ہوتا ہے نا وہ کیفیت کا اظہار کرتا ہے، جیسے خوشی کی کیفیت، غم کی کیفیت، دکھ سکھ، محبت نفرت، غصہ پیار، ناراضگی، جو بھی کیفیت ہوگی وہ نفسانی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح نفس کی جو سب سے عظیم اور حقیقت سے قریب پروردگار عالم نے سب سے بلند کیفیت رکھی ہے، اس کیفیت کا نام ہے مودت، مودتا فی القربہ، جس کے لیے کلام پاک میں ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القربہ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوا اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ اب پتہ لگا کہ مقصد تخلیق میں ہمارے جسم کا جو قبلہ جسمانی ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور قبلہ نفسانی جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے مودت ہے۔ پروردگار عالم کو ان کے لیے کچھ طلب نہیں کرنا تھا، وہ محتاج نہیں ہیں
ہماری مودت کے، بس یہ ہمارے ہی حق میں بہتری تھی، یہ ہماری ہی نفس کے لیے ضروری تھا. جس طرح کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسی کے تحت اس نفس کو موت نہیں ہے جو محمد و آل محمد کی مودت میں مر جائے، وہ اس کو موت نہیں ہے. اور پھر تیسرا اور سب سے اہم جس تک مجھے پہنچنا تھا وہ ہے قبلہ روحانی. ہماری روح نے تو آگے تک سفر کرنا ہے نا، جب اس دنیا سے انتقال ہو جائے گا تب جو روح ہے اس کو میدان محشر تک، روز قیامت تک جانا ہے. اس لیے ہمارے وجود کے لیے، ہمارے نفس کے لیے، ہماری روح کے لیے جو سب سے محترم قبلہ ہے وہ قبلہ روحی ہے، یعنی نفس انسانی کے لیے مودت قبلہ ہے، اور روح کے لیے جو قبلہ ہے وہ ہر زمانے کا امام برحق ہادی دوراں کعبۃ اللہ ہوتا ہے. بے شک یعنی تمام عبادتوں کی اساس، اگر روح نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی طرح روح کا قبلہ حقیقی جو ہے وہ امام وقت ہوتا ہے. اب سمجھے اس عنوان کو کہ کس طرح امام زمانہ علیہ السلام البیت اللہ کے منصب پر فائز ہیں. انسانی وجود میں سب سے اہم روح ہے. اگر روح کا اپنے امام کے ساتھ تعلق ہی نہ قائم ہوا تو پھر کیسی عبادتیں اور کیسا عمل. قبلہ نفسانی مودت فی القربہ ہے، قبلہ وجود کعبۃ اللہ، اور قبلہ روحانی آئمہ علیہ السلام ہیں اور وہی کعبۃ اللہ ہیں. اب روحانی تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک حقیقی واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں گی جو ایک مومنہ سے منسوب ہے. ایک مومنہ جو ہر دن امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار اور آپ کی اولاد کا ذکر کیا کرتی تھی کسی نہ کسی صورت میں، منقبت، سو سلام، مرثیہ یا کوئی بھی ذکر کر کے وہ مومنہ ہر دن خلوت میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتی تھی اور گریہ بھی کرتی تھی. بس اس ذکر کو کرتے ہوئے اسے بہت عرصہ گزر گیا، اور پھر ایک روز وہ آیا کہ جب دوران ذکر امام حسین علیہ السلام وہ اس ذکر کو کر رہی تھی، اس وقت اس نے گریہ کرتے ہوئے کچھ آوازوں کو سنا، جو آوازیں اس کے گریے کے ساتھ جو ہے وہ سنائی دے رہی تھیں. امام حسین علیہ السلام کا ذکر تھا تو اس کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اس ذکر کو جاری و ساری رکھا. اس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو جو اس وقت موجود ہو میرے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ مولا ہوں. اور عقیدہ تو ہر مومن کا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم مجلس عزا امام حسین کے لیے فرش عزا مسند بچاتے ہیں تو ہم تنہا نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ مادر حسین سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہوتی ہیں. بہرحال اس کے گریے کے ساتھ ہی کچھ آوازوں کو سنا، اور پھر ہر دن وہ دستور کے مطابق اپنی حسب عادت، حسب دستور اور حسب توفیق وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتی تھی. اور پھر اس کی دوستی نہ نظر آنے والی مخلوق کے ساتھ ہو گئی، اس کا تعلق جوڑ گیا. بس وہ پھر ان کی چاہت کے اوپر بھی ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے لگی، یعنی جیسے وہ مخلوق چاہتی تھی اسی طرح وہ مومنہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہر روز کرتی تھی. اس کے بعد ایک روز وہ آیا جو نیمہ شعبان کے اعمال کی رات تھی. جب وہ مومنہ اعمال نیمہ شعبان کر رہی تھی اس وقت دوران عبادت حالت سجدہ میں، یہ رات کے 3 بجے کا واقعہ ہے کہ حالت سجدہ میں جب اس کا سر سجدگاہ پر تھا تو پھر اسے اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی معطر احساس ہوا. اس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ کربلا معلیٰ میں جو مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے وہاں پر وہ حالت سجدہ میں ہے اور امام زمانہ علیہ السلام وہاں موجود ہیں. اس نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا اور محسوس کیا، اس خوشبو معطر کو محسوس کیا. امام وقت کو دیکھتے دیکھتے اس کا سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھتا ہی نہ تھا اور وہ ایک کیف میں چلی گئی. حالت گریہ بلند ہوا اور وہ گریہ کرنے لگی، اور جب اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو وہ رات کے 3:13 تھے.
بہرحال یہ ایک روحانی واقعہ ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ مومنہ بہت نیک تھی، لیکن وہ مسلسل عزاداری امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم عبادت کو کر رہی تھی، جس کے اجر میں اس کو وہ کچھ ملا جو آج کی مجلس میں بیان کرنا ناممکن ہے. مولا نے اس کو بہت کچھ عطا کر دیا تھا بے شک. اور اس واقعے کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جب شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر پہنچے تو آپ نے سب سے زیادہ تذکرہ جس چیز کا کیا جو سب سے زیادہ حسین تھی، ایک تو وہ لہجائے الہی تھا جس لہجے میں پروردگار عالم نے آپ سے گفتگو کی تھی، اور دوسرا وہ معطر خوشبو تھی جو شب معراج آپ نے عرش پر محسوس کی تھی، اور وہی خوشبو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے آپ اس کو محسوس کیا کرتے تھے. اور قائم آل محمد علیہ السلام ایک معطر احساس ہی کا نام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس حدیث کے ساتھ مجلس اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے. اس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ بن جعفر بغدادی سے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب میرے جانشین کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو، لیکن یاد رہے جو شخص پیغمبر کے بعد تمام ائمہ پر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہے صرف میرے بیٹے کی امامت کا انکار کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی تمام انبیاء پر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے، کیونکہ ہم سے آخری امام کی اطاعت ایسی ہی ہے جیسے اول کی. پس جو شخص ہمارے آخری امام کا انکار کرے گا گویا اس نے پہلے کا بھی انکار کیا. جان لو میرے بیٹے کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ شک میں پڑ جائیں گے، مگر خدا ان کے ایمان کو محفوظ رکھے. اس سے متعلق 21 احادیث مزید اور بھی ہیں. جیسا یقین بیت اللہ اول پر ویسا ہی یقین بیت اللہ آخر پر بھی ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جنتیں 9 ہیں اور ان میں 4 معصومین علیہ السلام کے انوار موجود ہیں، سب کے سب بیت اللہ ہیں. ان کی موجودگی میں قبلہ اور بیت اللہ کون ہوگا؟ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے تحت جنت میں ایک مقام ایسا ہوگا جس سے ایک نور ساطع ہے کہ جس سے ساری جنت منور ہو رہی ہوگی اور وہی ساری جنتوں کو روشنی مہیا کرے گا. سب سوچیں گے یہ نور کیسا ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں سوال کریں گے تو سب نفی میں سر کو ہلا دیں گے کہ ہم نہیں جانتے یہ نور کیسا ہے. اس وقت تمام جنتی اپنے اپنے انبیاء و رسول علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے آپ ہمیں اس نور کے بارے میں آگاہ فرمائیں. اسی سوال پر وہ فرمائیں گے کہ ہم خود اس نور سے لا علم ہیں. اس وقت تمام انبیاء مرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نور کے بارے میں سوال کریں گے. آپ تمام انبیاء اور تمام مخلوق الہی کو لے کر اس نور کی جانب رخ فرمائیں گے اور چلتے جائیں گے. ایک قبہ نورانی ہے جس کی جانب آپ اپنے قدم بڑھائیں گے، جس سے تمام جنتیں جو ہیں وہ نورانی ہو رہی ہوں گی. اس وقت مخلوق اپنی آنکھوں کو بند کرے گی اور کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اس نور سے چندھیا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبے کے قریب جا کر فرمائیں گے، اے میرے نور نظر، اے میرے شہید کربلا حسین، باہر آ جائیے. امام حسین علیہ السلام اس قبے سے جب باہر تشریف لائیں گے تو آپ کے چہرہ مبارک پر حجابات نور ہوں گے جنہیں نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہٹائیں گے. اور جس طرح مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام میں زیارت برآمد ہوتی ہے، اسی طرح تمام جنتی مخلوق اور انبیاء اور رسول امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت بھی کریں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جنتیوں کی طرف اپنا رخ کریں گے اور فرمائیں گے، اب تم سب جمع ہو کر میرے حسین کے گرد طواف کرو. اہل جنت کے لیے شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کا نور ہی قبلہ قرار پائے گا. بے شک پروردگار عالم تو ہمارے زمانے کے امام بیت اللہ کو کعبۃ اللہ میں اذن ظہور دے. امام کا ظہور ہو اور دنیا میں
نور امامت سے اجالا ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم واجمعین۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا، حاز اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔